میرے سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وحدہ وبہ نستعین، الحمد للہ کثیرا کثیرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وأعد لہم اجرا کریما۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لہم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا انسان کامل، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الامی، سیدی مرشدی حبیبی وآلہ بقدر حسنہ وجمالہ ونورہ وکمالہ، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل الحمد للہ الذی قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ دیر سے آنے کی معذرت میں چاہتا ہوں، خطاب کا وقت جو ہے وہ 2 بجے کا ہی ہے۔ دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر
پاک کی محفل میں اس جاری اور ساری محفل ذکر میں اپنا ہم سب کا نام شامل کرنے کے لیے یا اپنا اپنا نام شامل کرانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل پاک کے ذکر کی محفل میں اپنا اپنا نام شامل کرانے کے لیے ہم تو یہاں آتے ہیں. اس میں آج ذکر آقا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے لیے سورہ بنی اسرائیل سے آخری آیت کی تلاوت کا شرف ہم سب نے حاصل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرف کا حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے نصیب میں تھی. یہ بات اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا اس آیت کریمہ کو پڑھنا اور اس کی تفسیر سے آگاہ کرنا. یہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا. اس کو کہتے ہیں شرف حاصل ہے. ہمارے نصیب میں تھا, ہمیں شرف ملا, اللہ کی طرف سے ہمیں شرف ملا. ہمیں اللہ نے طاقت بخشی اور ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اللہ پاک کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سننے کی اور کرنے کی اللہ پاک نے ہمیں اس محفل کے قابل سمجھا. ذات حق تعالی سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں اپنے محبوب پاک سے اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں, اے میرے حبیب صلی اللہ, اے میرے محمد, اے میرے احمد, اپنی طیب زبان سے یہ اعلان کر دیجئے کہ حمد کے لائق ہے وہ ذات جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. غالباً یہ آیت کریمہ بھی اسی ہی خطاب کا حصہ یا اسی ہی سلسلے کا ایک حصہ ہے جس میں انا اول العابدین میں 2 خطاب ہمارے پہلے ہو چکے ہیں. حدیث علیہ السلام وہ 40 دن تک آقا علیہ السلام کے ساتھ بحث کرتے تھے. مسجد نبوی شریف میں 40 دن تک وہ نجران کا جو وفد تھا وہ 40 دن تک بحث کرتا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک سے فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حبیب آپ اپنی زبان پاک سے, اپنی زبان طیب سے یہ اعلان کر دیں ان سے کہ حمد کے لائق ہے وہ ذات جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, حمد اس کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. اب سارے دوست صاحب جو اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, سننے کے لیے آئے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر اور ان کی شان, ان کے پیار, ان کی محبت میں جو آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں. یہاں تو ویسے تو کوئی اور چیز نہیں بانٹی جاتی, اس کے سوا تو اور آپ کے لیے کوئی یہاں لنگر نہیں اس وقت موجود. یہاں کوئی دودھ کی نہریں بھی آپ کے لیے نہیں بہہ رہی, شہد کی نہریں بھی نہیں بہہ رہی, مگر میرے آقا کا ذکر ہے. جو دودھ کی نہروں سے بھی اور شہد کی نہروں سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے میرے آقا کا ذکر. اللہ تو وہ یاد کر کر کے شاید اس کے منہ میں پانی بھر آتا ہے. دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, فلاں فلاں قسم کے باغ ہوں گے. وہ تو اس خیال میں کھویا ہوا ہے اور ہم
آقا علیہ السلام کی یاد میں جاگ رہے. اس لیے ہم یہاں سب پیار کے ساتھ آتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر دودھ اور شہد کی نہروں سے بھی زیادہ لذیذ ہے. اس لیے آپ کو کسی دودھ کی نہر اور کسی بھی شہد کی نہر سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، اور آپ نہ دودھ اور شہد کی نہروں کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. آپ آتے ہیں آقا علیہ السلام کی اس ورفعنا لک ذکرک کی مثال سننے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں، جن کا نام بذات خود شہد کے نام، شہد سے بھی میٹھا نام ہے اور دودھ کی نہروں سے بھی زیادہ لذیذ آپ کا ذکر ہے. تو جو شک کی بات کرے، جو شک لے کر آئے، ان کی بات یہاں ہم نہیں کرتے. جو شک رکھتے ہیں اس بات پر کہ ان کا نام میٹھا نہیں، جو شک کرے میں ان کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہم ان کو اپنے میں سے سمجھتے ہی نہیں. ہم ان کو اپنوں میں سے نہیں سمجھتے، وہ ہم میں سے ہیں ہی نہیں، ان کا کوئی گروہ دوسرا ہے. آپ آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور پر 6 جمعے مسلسل اگر آقا علیہ السلام کا ذکر اچھا ہو اور ایک دن ذکر جو ہے وہ تھوڑا سا مجھ سے اچھا نہ ہو سکے، تو دل میں خیال آتا ہے نا کہ آج اس پائے کا، اس سٹینڈرڈ کا مضمون نہیں بیان ہوا جس طریقے سے پہلے ہوتے رہے. تو یہ تو میری بات کہ ایک عام دنیاوی بندے کی بات ہے، یہ تو عام دنیاوی بندے کی بات ہے جن سے سننے والے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ پیار کرتے ہیں تو جب بھی بولیں گے محبت کی بات کریں گے. تو ہوتا یہی ہے کہ ہر ایک کی ایک پہچان ہوتی. ابھی میں وہ پیچھے ایک کتاب کی ایک فہرست تھی، اس میں لکھا ہوا تھا خدا کی باتیں. میں کہا خدا کی باتیں اس نے کہاں سے سنی؟ ایک نے لکھا ہوا تھا آقا علیہ السلام کی باتیں. میں نے کہا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے کہاں سے خدا کی باتیں سنی تھی؟ یہ کہاں اس بات پہ اتنا قادر ہو گیا کہ آقا علیہ السلام سے باتیں کرے؟ تو عام سننے والے جو ہیں یہ یا میرے پیار کرنے والے، وہ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ اگر شاہ صاحب پیار رکھتے ہیں تو ہم اس وجہ سے یہاں آتے ہیں کہ ہم ان سے پیار کی بات سنیں. اور کسی دن اگر وہی مضمون جو ہے وہ ایسے رہ جائے کہ مجھ سے ہی حق کی ادائیگی نہ ہو سکے، تو پھر عموماً دل میں خیال آتا ہے، مجھے بھی یہ خیال آتا ہے کہ آج مجھ سے وہ حق ادا نہیں ہو سکا جو مجھے کرنا چاہیے. تو اب وہ اس آیہ کریمہ کی سلسلے سے توسط سے بات کو آگے بڑھانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں روح اللہ ہے، ان کا عیسیٰ ان کا کلمہ شریف ہے روح اللہ، اور کلمۃ اللہ بھی، اور امر اللہ بھی ہے، اللہ کا امر بھی ہے، کلمۃ اللہ بھی ہے، روح اللہ بھی ہے، اور اللہ کی امر سے. لیکن دیکھو کہ نطفے سے نہیں، نطفے سے نہیں ہے، بطول زیادہ ہے، ان کی والدہ کنواری ہے، مگر پھر بھی ان کی ماں کے کردار پر لوگوں نے شک کیا. اتنا بڑا مقام ہے اللہ پاک نے بیان کیا ہے ان کا قرآن مجید میں، لیکن ان کی ماں کے کردار پر ان لوگوں نے شک کیا کہ ہم تو نہیں ایسا سمجھتے تھے، تم تو ایک بہت معزز خاندان سے، بہت پاک باز خاندان سے تمہارا تعلق تھا، ہم نہیں ایسا سمجھتے تھے. لیکن میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو اپنا محبوب بنایا، ان کا بدترین دشمن بھی ان کے کردار پر شک نہیں کر سکا. کتنا بڑا مقام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان کی والدہ پر شک کر دیا.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بدترین دشمن بھی ان کے کردار پر شک نہیں کر سکا. ان کے کسی خاندان پر انگلی نہیں اٹھا سکا. بد سے بدتر دشمن بھی امانت اسی گھر میں رکھواتا ہے. جو بڑے سے بڑا دشمن ہے، بدترین دشمن بھی اور بدترین بھی، وہ بھی اپنی امانت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رکھواتا ہے. اور پہاڑی کے پیچھے لشکر کی بات ہو تو مانتا ہے کہ میں تسلیم کروں. دشمن بھی مانتا ہے، اس لیے کہ کردار میں میرے آقا کے وہ سچائی، کہ میرے آقا کے کردار کی تلوار نے میرے محبوب کی نے سارا عالم فتح کیا ہے. کردار کی تلوار نے فتح کیا ہے، سارا عالم فتح کیا ہے. اور میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، پوری انسانی تاریخ میں ایک بھی مثال کو لے کر آ جائے کہ میرے آقا کے دشمنوں سے بدتر دشمن کسی کے اور نہیں ہوئے. میرے آقا کے دشمنوں سے بدتر دشمن کسی اور نبی کے نہیں ہوئے. اور خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام انبیاء سے زیادہ تکلیف کا سامنا جو ہے وہ مجھے کرنا پڑا. فرمایا جو دکھ مجھے دیکھنے پڑے ہیں وہ کسی اور انبیاء کو نہیں دیکھنے پڑے. اور میرے آقا کے آزمائش کی انتہا کربلا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری امام تک ہر ایک کی تاریخ پر نظر دوڑا ہے. یزید جیسے بدترین دشمن بھی کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے. کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے. حضرت، میں چھوٹی سی ایک بات مثال دیتا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں لایا گیا، ان کو گرفتار کر کے، ٹھیک ہے، لایا گیا تو یزید نے درباریوں سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. یہ دشمنی کی بات لگاؤں بتانے، دشمنی کی بات، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. درباریوں نے مشورہ دیا کہ قتل کر دیا جائے. اس پر امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. اپنے آقا کی اولاد کا ذرا ان کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ان کے کردار کی عظمت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے. امام پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے. سب نے حیرت سے دیکھا کہ مشورہ جو ہے وہ قتل کا ہو رہا ہے اور آپ مسکرا رہے. فرمایا دو درباروں کے فرق نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا. کیا؟ دو درباروں کے فرق نے مجھے مسکرانے پر مجبور کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے بھی پوچھا تھا کہ اس سے کیا سلوک کیا جائے. تو سب نے کہا تھا ارجع اخاہو، انہیں شہر بدر کر دیا جائے، انہیں شہر بدر کر دیا جائے. اور انہوں نے قتل کا مشورہ نہیں دیا تھا اس لیے کہ دربار فرعون میں حرامی کوئی نہیں تھا. جو وہ آقا کے جس کے آل پر انسان ہر کوئی مسلمان درود بھیجتا ہے، مطلب مسلمان تو ہے نہیں بھیجتا ہوا، وہ مومنین بھیجتے ہیں. مومنوں کو حکم ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آل پر درود بھیجیں. ان پر جن پر درود پاک پڑھا جاتا ہے نمازوں میں، ان کے قتل کی بات کرنا ہی حرامی پن ہے. اور قرآن پاک میں اس کو بتایا کہ جو بے ادب ہے، جو گستاخ ہے، وہ حرام زادہ ہے. تو کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ جی اگر وہ اپنے باپ سے بھی چاہے ہو، ان کا اپنے باپ سے بھی چاہے ہو، پھر بھی حرام زادہ ہے. تو دشمن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل کے ایسے کہ جسموں کے ٹکڑے کر کے ان کے خیمے جلا دیے، جسم کے ٹکڑے کر دیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں کے ٹکڑے کر دیے، ان پر گھوڑے دوڑا دیے، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن کوئی کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ میں یہ کہتا ہوں کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ تو پچھلے والے بھی غالباً سن رہے ہیں، جاوید صاحب بھی سن رہے ہیں، ذرا ان کو سب کو ذرا وہ دیکھنا چاہیے، غور سے ذرا بات کرنی سننی چاہیے۔ فرمایا کہ حمد کے لائق ہے وہ اللہ جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ تھوڑا سا مضمون اس کے ساتھ ہی چل رہا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ۔ حمد کے لائق ہے وہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اس شرک نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، جیسے چکی کے باٹ میں انسان کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ اس شرک نے کسی اور مذہب میں شرک کا کوئی عنصر نہیں، لیکن خدا جانے یہاں اتنا زیادہ اس چیز کی وبا پھیل گئی کہ پیچھے مجھے کسی نے بتایا کہ جس طالب علم کے نمبر 650 سے زیادہ آئے، غالباً میرا خیال ہے کہ ایف اے کا امتحان تھا یا میٹرک کا، 650 سے زیادہ جس کے نمبر آئے ہیں، اس کے لیے ایک ادارہ ہے، اس نے کہا کہ ہم اس کو ایک تفسیر کے ساتھ قرآن پاک اس کو بھیجا جائے۔ تو کسی کے پاس آیا تھا، اس نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اس میں تو وہ صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ انہوں نے اس طریقے سے کیا ہے کہ اولیاء کرام کو ماننا بھی شرک ہے۔ اس طریقے سے دوستو، اس طریقے سے گمراہی جو ہے وہ دیکھا کہ 650 نمبر لیے، چلو ان کا دماغ جو ہے وہ ان میں گمراہی بانٹ دی جائے، اگر بہت زیادہ نہیں تو کم از کم کوئی آدھے بچے اس میں سے کچھ نہ کچھ تو گمراہ ہوں گے نہیں۔ قرآن پاک کی آڑ لے کر قرآن پاک کے ترجمے کی، قرآن پاک کو تو وہ انسان کوئی بگاڑ سکتا نہیں، اس میں تو کوئی تخفیف نہیں کر سکتا، زیادتی نہیں کر سکتا، اس میں تو کوئی ملا نہیں سکتا، لیکن ترجمے میں اس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ترجمے ایسے بنا دیے کہ بیش حد اس میں گمراہی جو ہے وہ پھیلانے کا منصوبہ بنا۔ اسی آیت کا میں نے بتایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، حمد کے لائق ہے وہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہی بات، یہی پیغام آج آپ کو دینے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا۔ وہ پہلا حصہ تو اس لیے تھا کہ وہ قرآن پاک کی اس آیت کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ دوستو، کبھی آپ نے اس بات کو سوچا کہ اللہ کا شریک آخر کیوں کوئی نہیں؟ جب وہ کہتا ہے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، ایک ہی ہے وہ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ کلمہ شریف بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، حمد کے لائق ہے وہ جس کا کوئی شریک نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کا شریک آخر کیوں کوئی نہیں؟ کیوں نہیں ہے اس کا کوئی شریک؟ اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا؟ دل میں خیال نہیں کبھی آپ کے آیا؟ یہ تو سنا ہے نا اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن کبھی اس بات کو بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا؟ زمانہ جو ہے وہ دلائل دیتا رہا، میں 10 سال بھی اس بات کے دلائل دیتا رہا۔ ابھی پچھلے عرس کے اوپر بھی میں شرک کے اوپر جو ہے وہ میں نے کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کی توجہ سے میں نے وہ گفتگو کی تھی۔ اب بھی میں اپنی زندگی بھر دلائل دیتا رہوں، نتیجہ آخر یہی نکلے گا کہ اللہ نے اپنا شریک کیوں نہیں بنایا۔ لہذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں 2 سیکنڈ میں وہ کام کیوں نہ کر دوں جس کو جو ہے وہ عرصہ دراز تک ہم سنتے رہیں تو مسئلہ حل نہ ہو، 2 سیکنڈ میں وہ کام کیوں نہ کر دیا جائے۔ جیسا اس کی وجہ میں جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی کی طرح ایک اور اللہ ہوتا۔
دونوں کی حکومت ہوتی، دونوں کی حکومت ہوتی، آدھے آدھے حصے پہ لڑتے، کوئی کسی کا حصہ چھیننے کی کوشش کرتا، کوئی کسی کے حصے پر حق جماتا۔ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ ہی کی طرح کوئی اور اللہ ہوتا، اور چونکہ دوسرا کوئی اللہ ہے نہیں، اس لیے اس کا شریک ہے ہی نہیں۔ کوئی دوسرا اللہ ہے ہی نہیں کوئی، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ قاری صاحب تو ادھر ہے نہیں، جاوید صاحب، جاہلوں کی بستی میں محمد نہیں بستے، وہاں نہیں رہتے۔ جہاں جاہل ہوں، جہاں جاہلوں سے ٹکراؤ ہو، وہاں محمد نہیں رہتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں محمد بس جائیں وہاں جہالت نہیں، نور ہی نور ہوتا۔ وہ بیماریوں کا گھر کہ جہاں بخار کی وبا ہر وقت رہتی تھی، بیماریوں فسادوں کا گھر، جہاں محمد بس جائیں صلی اللہ، پھر وہاں بیماریاں نہیں رہتی، پھر وہاں اندھیرے نہیں رہتے، پھر وہ جگہ نور ہی نور ہوتا ہے، مدینہ منورہ ہوتا ہے۔ یہی بات اندر کی ہے۔ جہاں وہ نہ بسے، جہاں وہ نہ بسے، پھر وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ جہاں اندھیرا ہو وہاں وہ نہیں بستے، اور جہاں وہ بس جائیں وہاں نور ہی نور ہوتا ہے۔ جہاں وہ بس جائیں پھر چہروں پر پھٹکاریں نہیں نظر آتی، پھر چہروں پر نور نظر آتا ہے، لعنتیں بسط نہیں وہاں برستی۔ اپنا اپنا معیار ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ میں 200 دکانیں پھرتا ہوں تب کوئی چیز خریدنے کے قابل ہوتا ہوں۔ میرے آقا کا مزاج بھی دیکھو کیسا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین چیز سرکار کی۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے، بیت المقدس کا قبلہ ہی پسند نہیں آتا میرے آقا کو، وہ قبلہ ہی پسند نہیں فرماتے، اور کعبے کو قبلہ بناتے ہیں، پھر نمازیں ادا کرتے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ بھی اللہ کا کوئی پرہا ہوتا، وہ بھی اللہ ہی کی طرح کوئی اللہ ہوتا۔ اب چونکہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عام سی بات ہے کہ بھائی جو ہے وہ بھائی کا شریک ہوتا ہے، کہتے ہیں شریکہ ہے جی، چاچے بابے آپس میں، چاچے تائے، وہ شریکہ ہوتا ہے ان کا، وہ شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کی جائیداد میں۔ کیوں جائیداد میں شریک ہوتے ہیں؟ ان سب کا حق برابر برابر ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی جائیداد پر، ہر ایک کا حق ہوتا ہے، برابر برابر ہوتا ہے۔ تو جب برابر برابر نہ ہو کوئی مسئلہ اور اس میں کوئی ایسی بے اطمینانی یا بے ایمانی ہو جائے تو پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے، شریک کا مطلب سمجھ گئے کہ دونوں کے حق برابر ہوں، دونوں ہی شریک ہوں ایک کام میں، دونوں ہی کسی کام میں شریک ہوں تو پھر وہ شریک ہوتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو ایک اور اللہ ہوتا،
اب اگر کوئی کسی کو شریک مل جائے تو وہ بھی وہی کچھ ہوگا جیسا کہ وہ اس کا شریک ہو. شریک ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوگی جس کو ہم جس کا شریک بنا رہے ہیں وہ اس جیسا ہو, اس کا ہم پلہ ہو تو اس کا شریک ہوگا. آپ تو نماز پڑھتے ہیں, کیا کریں, اور آپ ہی کے لیے بنی. ملا کو ایک لطف آتا ہے, نماز میں ہمارے دو مزے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایک تو حق جو ہے وہ بندگی کا ادا ہوتا ہے, اور دوسرے اپنے آقا سے ملاقات ہوتی ہے, وہاں سلام دعا ہوتی. دوہرے مزے آ گئے. اب شرط یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو اس کے لیے مزہ ہے. مزہ تو اس کے لیے ہے جس کو پتا ہو کہ میرے آقا سے سلام دعا ہو رہی. بلکہ مجھے تو میرے حضرت نے کبھی پوچھا کہ جن کو آپ سلام کر رہے ہیں, سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ وہ میرے قلعہ صاحب نے پوچھا, حضرت صاحب نے پوچھا کہ جن کو تم سلام کرتے ہو کبھی ان کا جواب بھی آیا؟ الحمدللہ اب آتا ہے. اب شرط یہ ہے, ہماری تو موجیں یہ ہیں, ہماری موجیں یہ ہیں کہ ہم بیٹھ کر سلام کرتے ہیں, وہاں سے جواب آتا ہے, ان سے سلام دعا ہوتی. ایک حق کے بندگی ہی نہیں, سلام دعا بھی ہوتی. اب شرط یہ ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو, ورنہ بہت سے تو نمازی ایسے ہیں کہ جیسے ہی آقا کا خیال آیا ان کی نماز جو ہے وہ باطل ہو گئی. ایسے بھی ہیں. ٹائم جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اہل بیت اطہار سے جو درود پاک ایک ملتا ہے, ان میں سے ایک کے الفاظ یہ ہیں دوستو, السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے قرآن کے شریک آپ پر سلام. قرآن کے شریک پر سلام. اگر اللہ کا شریک ہوتا کوئی تو ایک اور اللہ ہوتا. اب تیرے رسول پاک کس کے شریک ہیں؟ قرآن کے. کنفیوز نہ ہو, ابھی مسئلہ حل کریں گے. تیرے رسول پاک کس کے شریک ہیں؟ قرآن کے. ضیاء صاحب حقیقت کی بات میں لگا ہوں کرنے, حقیقت کی بات. مولوی صاحب یہ قرآن وہ نہیں جو تیرے پاس ہے جس پر رنگ برنگ گلاب چڑھا کے تو نے کہیں آسمان پہ تم نے غلافوں میں رکھا ہوا ہے, یہ وہ قرآن کی بات نہیں کرتا. قرآن یہ نہیں جو تیرے پیاس جس پر تو نے رنگ برنگے گلاب چڑھا کر اس کو اپنے الماری میں رکھا ہوا ہے. یہ تو قرآن کا آخری نزول ہے. یہ کتاب جو ہے یہ قرآن کا آخری نزول ہے. اور قرآن مجید کی آیت پڑھیں, بڑا مزہ آئے گا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں تو اس قرآن کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون. وہاں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے طہارت والوں کے. اس کو تو چھو ہی کوئی نہیں سکتا. اس قرآن پاک کو بغیر وضو کے چھو لیتے ہیں لوگ. یہاں دربار پہ کھڑے ہوتے ہیں, مطلب کوئی ایسی بات ہو کہ وعدہ وعید کرنے ہو, میں نے دیکھا ہے قرآن پاک کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں.
بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں اس قرآن کی بات کرتا ہوں جو اللہ کے پاس لوح محفوظ، اس قرآن جیسا جو لوح محفوظ میں ہے، اس قرآن جیسے ہیں میرے مصطفیٰ کا ظہور۔ اب آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ میں شکی مزاج بھی بہت ہوں اور صرف ایکسٹریم پر بولنا پسند کرتا ہوں، انتہا پہ میں انتہا پسند آدمی ہوں، سچی بات ہے۔ سینٹر والا حصہ میری طبیعت میں نہیں، میری طبیعت میں جذباتی اور شکی سا، اور میں انتہا پر بولتا ہوں۔ کس کے شریک ہیں میرے آقا؟ قرآن پاک کے شریک۔ تو پھر اگر وہ قرآن پاک کے شریک ہیں تو پھر وہ بھی قرآن ہوئے نا۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو ایک اور اللہ ہوتا، اور جو قرآن پاک کا شریک ہے وہ اور قرآن پاک ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں موقع بھاگنا ہو، کسی نے بھاگ جائے۔ قرآن کا شریک تو قرآن ہی ہوگا، اللہ کا شریک تو اللہ ہی ہو سکتا ہے، قرآن کا شریک تو قرآن ہی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ ایک اور ہوتا تو اس کا شریک ضرور ہوتا۔ اگر یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا قرآن ہیں تو پھر وہ لکھوا کے لاؤ اس ملا سے جو کھاتا بھی میرے محمد مصطفیٰ کا ہے اور بھونکتا بھی میرے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ پوچھو اس سے کہ کیا نماز میں قرآن آ سکتا ہے؟ کیا قرآن نماز میں آ سکتا ہے؟ تو اگر قرآن نماز میں آ سکتا ہے تو میرے محمد مصطفیٰ بھی آ سکتے ہیں۔ قرآن کے شریک جو ہیں، ایک قرآن آ سکتا ہے تو دوسرا قرآن کیوں نہیں آ سکتا؟ اس لیے آ سکتے ہیں کہ کتاب والا قرآن جو ہے یہ گونگا ہے، میرے آقا تو ناطق قرآن ہے، بولنے والے قرآن ہے۔ یہ قرآن کسی کی ہدایت نہیں کرتا جب تک وہ قرآن کسی کی ہدایت نہیں دیتا۔ تزکیہ جو ہے وہ میرے آقا کرتے ہیں، دلوں کو صاف اور مانجتے میرے آقا ہیں، اس قابل میرے آقا بناتے، ہدایت کے قابل میرے آقا بناتے۔ یہ قرآن ایک جگہ پر پڑا ہے، یہ کسی کو بول نہیں سکتا، اس کو جب تک اٹھائے نہیں اس کو کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام تو بولنے والے قرآن۔ اب پھر دوبارہ دہراؤں، اللہ کا شریک ہوتا تو وہ اللہ ہوتا، جو قرآن کے شریک ہیں وہ قرآن ہیں۔ اب اگر میں کہوں کہ اگر امام پاک اگر حسین کا نام نماز میں لیا جائے تو وہ بھی قرآن ہے، اور دلیل جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز کی حالت میں امام حسین کو اپنی پشت پر سواری کرائی ہے کہ نہیں کرائی؟ اللہ میرے آقا کی آل کا بڑا درجہ ہے۔ ابھی پیچھے ایک بات ہو رہی تھی حضرت ویسے کرنی سرکار کی، تو حضرت عمر فاروق سرکار گئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکری، تو بابا جی بات کر رہے تھے، ان کی عظمت کی بات کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھا ہے۔ کہنا میرے خیال میں تو نہیں دیکھا، سنا ہے کہ میرے آقا کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کے تو پورے کے پورے دانت سلامت ہیں، دیکھو ادھر ایک بھی نہیں رکھا۔ اس بات سے جمیل صاحب کو خیال آیا کہ شاید وہ درجے میں مطلب کہ وہاں ان سے کہیں آگے نہیں،
بات یہ ہے کہ عاشقوں کے درجے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں، عاشقوں کے اپنے اپنے درجے ہیں، اولاد کے اپنے اپنے درجے ہیں، مریدوں کے اپنے اپنے درجے ہوتے ہیں۔ مرید کتنا بھی عظیم کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی مرتبے پر پہنچ نہ جائے، لیکن جب وہ اپنے مرید اپنے پیر کی آل کے پاس سامنے جائے گا تو اس کو بھی ہاتھ باندھنے پڑے، اس لیے کہ اگر وہ ان کی عزت نہیں کرے گا تو وہ در حقیقت اپنے مرشد کی عزت نہیں کر رہا۔ یہ یاد رکھیں، ہماری پہچان اگر ہم کہیں باہر ہوتے تو ہمیں کوئی بچہ جانتا بھی نہیں، کوئی پہچانتا بھی نہیں، لیکن ہماری پہچان کیا ہے؟ جب یہ بیت الرضا والے سے ہیں، اچھا بیت الرضا والے ایک دم پہچان جائے، ہماری پہچان بیت الرضا ہے، آپ کی پہچان جو نسبت والے ہیں وہ بیت الرضا ہے، ورنہ تو ساری دنیا باہر گھومتی پھرتی ہے۔ بات یہی ہے کہ جو نسبت ہے اس کی بات کچھ اور ہے۔ درجات مریدوں کے کہیں سے کہیں پہنچے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سرکار کے کہیں پہنچے، اور پھر ان کے آگے حضرت خواجہ بختیار کاکی کے کہیں پہنچے، وہ ان کی اولاد بھی نہیں، لیکن یہ کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آگے ان سے بھائی پہنچ گئے، پھر آگے حضرت محبوب الہی قطب نظام الدین اولیاء سرکار پہنچے، پھر حضرت شاہ چراغ پہنچے، تو یہ حالانکہ انہیں اولادیں نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ان کی کسی بھی اولاد کے سامنے کبھی چلے جائیں تو یہ ان کی اولاد کو بھی وہی درجہ دیں گے جو اپنے مرشد کو دیتے ہیں۔ یاد کہتے ہیں ملتان میں کوئی شخص صدا دے رہا تھا، مینوں اینے روپیے دے دیو نہیں تو میں ملتان نو الٹا دیاں گا۔ اب لوگ جو ہیں وہ ہنسی کے مارے، دیکھو بات کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بزرگ وہاں سے گزرے، انہوں نے بھی یہ بات سنی، انہوں نے دیکھا ان کا پچھلا حصہ، دیکھا وہ بھی اتنا کامیاب نہیں، پھر اس سے پچھلا ان کے پچھلے پیر و مرشد کے آگے پیر و مرشد دیکھے پچھلے، میں دیکھا وہاں بھی نہیں، دیکھا کہ 7ویں پشت پر جو بزرگ ہیں انہوں نے ملتان کو ہاتھ پہ اٹھا رکھا۔ انہوں نے کہا بھائی جو یہ مانگ رہے ہیں دے دو، کہیں وہ نہ ناراض ہو جائے کہ میرا مانگنے والا یہ مانگ رہا تھا، اس کو اتنا صحیح کچھ نہیں، وہ چیز نہیں تھی۔ تو میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں دین اسلام جو ہے، پھر میں کہوں گا تو پھر آپ کو شاید بات کی میرے سمجھ آئے یا نہ آئے، دین اسلام کسی تفسیروں کو پڑھ کر عمل کرنے کا نام نہیں۔ اس خاتون نے مجھے کہا جی پھر مجھے اور کوئی نام بتا دیں، میں نے کہا بھی نام پھر میں کسی سے وہ مقابلہ کر لوں، میں نے کہا بھی مقابلہ تو نہیں ان لوگوں سے ہو نہیں سکتا، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو مضمون جو ہے وہ آج کا نیا ترجمہ وہ بڑا اچھا ہے، پیر کرم شاہ صاحب کا جن پر شاہوں نے کرم کیا ہے، یا شاہوں نے جن پر کرم کیا، ان کا ترجمہ میں ضیاء القرآن والوں کی تفسیر اچھی ہے۔ تو دین اسلام کسی تفسیر کا نام نہیں کہ اس کو پڑھ کر جو ہے وہ عمل کرتے رہے۔ وہ دوستو پھر میں سمجھاؤں، دین محبت کا نام ہے، اور یہ محبت کس سے کرنی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی، ان کی آل سے محبت کرنی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، میری آل کی مثال جو ہے وہ کشتی نوح جیسی ہے، اور قرآن جو ہے وہ تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، یعنی میری گفتگو جو ہے اس میں چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ایک حصہ تو انہوں نے غائب کر دیا، آل والا حصہ اکثر غائب ہوتا ہے۔ میں تم میں قرآن چھوڑ کر جا رہا، یعنی آل جس طرح مرضی ہوں تو سلوک کرو، انہاں دی مہربانی دا صلہ انہاں دی اولاد نو جس طرح مرضی کرو، ہوں تن کھلی چھٹی ہے۔ ہاں قرآن پاک میں تاڑے اندر چھڑ کے جا رہی ہوں۔ دوستو دین جو ہے یہ محبت کا نام ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا نام ہے، یہ آل مصطفیٰ سے محبت کا نام ہے، یہ ان کے اہل بیت سے محبت کا نام ہے، یہ اپنی داڑھی سے سیدہ زہرا کے دروازے پر جھاڑو دینے کا نام ہے۔ دیکھو 1,24,000 صحابہ میرے آقا کے ہوئے، ان میں سے 100-125 ہی کے نام جو ہے وہ اکثر گھومتے ہیں۔ وہ کیوں گھومتے ہیں؟ انہوں نے میرے آقا سے پیار کیا ہے، وہ پیار میں اتنا حد سے گزر گئے کہ ان کا نام کتابوں کی زینت بن گئی ہے۔
دین اپنے محبوب کی خاطر ساری رات مٹکی سر پر اٹھائے رکھنے کا نام ہے۔ تبلیغ کے لیے بستر سر پر رکھنے کا نام نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ اگر تبلیغ سے کام چلتا، اتنے عرصے سے یہ تبلیغ کر رہے ہیں، کیا بہتری جو ہے مسلمانوں میں پیدا ہوئی، کیا اچھائی مسلمانوں میں پیدا ہوئی، کیا مسلمانوں میں کون سی جو ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ بہتر عمل جو ہے وہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ دوستو، بستر اٹھانا اور بات ہے، اور کسی کی خاطر ساری رات پانی سر پر کھڑے رکھنا اور بات ہے۔ اس لیے کہ جس شے سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں وہی حق ہے، اور جسے آپ نے ناپسند کر دیا وہی باطل ہے۔ باطل وہ ہوتا ہے جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند کر دیا۔ مولوی سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھو کہ تیرا حبیب ہماری نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ مولوی تو ہمیشہ ایسی ہی بات کرے گا۔ کسی مولوی سے نہ پوچھو، اللہ سے پوچھ، وہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا۔ جو قرآن وہ رسول، جو رسول وہ قرآن، یعنی جو قرآن پاک کی حقیقت ہے وہ رسول پاک کی حقیقت ہے، جو قرآن پاک کی صفت ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے۔ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا سے میں بات کرتا ہوں سیدھی سیدھی، کسی سے نے پوچھا، بلکہ پوچھا گیا، ایک جماعت نے پوچھا، مسلمانوں کی جماعت نے پوچھا، آپ کا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کیسا تھا؟ فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے کیا؟ یہی جواب، جو قرآن ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو محمد ہے وہی قرآن ہے۔ اب خدا نخواستہ کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو جو اس کی ذات وہ اللہ کی، اس دوسرے اللہ کی بھی وہی ذات۔ صفات میں تو آج بہت سارے لوگ اس کے شریک بن گئے، لیکن اگر کوئی دوسرا اللہ ہوتا تو اس کی ذات میں بھی ضرور شریک ہوتا، اس کی ذات میں بھی شریک ہوتا، وہ بھی اپنا نام وہی رکھاتا، اس کا بھی وہی دبدبہ ہوتا، اس کا بھی وہی کام ہوتا جو ایک اللہ کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں قرآن پاک کی ایک دو صفات آپ کو بتانے لگا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، اور پھر فتویٰ میں آپ سے لوں گا کہ آقا کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ماننا تو پھر آپ سنی بھی نہیں، اور ابھی وقت ہے کہ کوئی اور در دیکھ لیں اپنا۔ جو قرآن وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صفات قرآن وہی صفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پتہ نہیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں، اور آقا مجھ سے آج کیا بات کہلوانے جا رہے ہیں۔ میرا سوال ہے محمد مصطفیٰ کے نمک حلالوں کا، ان سے نمک حلالی کرنے والوں سے میرا سوال۔ ایک وقت تھا کہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اس لیے کہ مخلوق سے پیدا ہوا، یہ آقا سے آیا ہے، مخلوق، یہ بھی ایک بڑا فتنہ چلا تھا۔ میں کہتا ہوں وہ پیٹ دکھاؤ جس سے قرآن پیدا ہوا، وہ صلب دکھاؤ جس میں قرآن رہا۔ اگر مخلوق ہے تو پھر بتاؤ کہ کس نطفے سے قرآن جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، کس شکم سے اس نے جنم لیا۔ اگر کہو کہ نہیں مخلوق تو ہے، پیدا نہیں ہوا، نازل ہوا ہے، تو پھر بھونکا نہ کرو کہ محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ جیسے وہ قرآن نازل ہوا ہے، ابھی تو میں نے پچھلے ہی ہفتے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وہ میں ٹائم نہیں وہ ساتھ لے کر آیا تھا۔ اگر محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے تو قرآن بھی پیدا ہوا، اور اگر قرآن نازل ہوا تو محمد مصطفیٰ بھی نازل ہوئے۔ اب میں اگر حقیقت بیان کروں، جو قرآن کا شریک وہ قرآن کی طرح نازل ہوا، جو اس کا شریک جو ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے ویسے ہی اس کا شریک نازل ہوا ہے۔ اس لیے جشن آمد رسول تو منایا جا سکتا ہے، جشن نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو منایا جا سکتا ہے، جشن
میلاد کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کیا مطلب ہے. لکھنا یہی چاہیے جشن نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے، وہ تشریف لائے ہیں. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے وما ارسلناک، ہم نے ارسال کیا ہے، ہم نے بھیجا ہے. وہ تشریف لائے ہیں، ان کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا. وہ ازل سے جو ازل سے نہا تھا وہ یہاں آ کر آیا ہو گیا. اور پھر دوستو یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کو میں نے شریک کہہ دیا تو قرآن محمد مصطفیٰ جیسا ہو گیا، یہ بھی بات رہتی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کو شریک کہہ دیا تو قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو گیا. قرآن تو میرے آقا کا کلام کا نام ہے. قرآن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا نام ہے. اور ہم تو اتنی حساس سے قوم ہیں، ہم تو اتنے حساس سے لوگ ہیں جو شریک قرآن ہیں ان کو برابر نہیں کہتے. ہم بڑے حساس لوگ ہیں، ہم شریک قرآن کو برابر نہیں کہتے، محمد مصطفیٰ اور قرآن کو برابر نہیں کہتے. ہم اس کو محمد جیسا کیسے مان لیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کائنات میں کوئی محمد جیسا ہونے کا دعویٰ کرے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ میرے رسول پاک وہ رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں ان کی کوئی مثال نہیں کہ ہم ان کو قرآن اور ان کو برابر کیسے کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو ایام چل رہے ہیں آج کل، رمضان ہے اللہ کا مہینہ، لیکن ہم روزوں کے فضائل کی بجائے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں وہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے جسے کہتے ہیں روزے حج نماز نہیں مائے میں پیا نے آن بھلائے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آ جائے تو پھر ہر ذکر اس ذکر میں شامل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ یہ ورفعنا لک ذکرک کی مثال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں نے پیچھے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ بالحق انزلناہ بالحق نزل. اللہ بھی اس کے ساتھ ہی نازل ہو گیا اور وہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا اور حق بھی قرآن کے ساتھ نازل ہو ان کے ساتھ نازل ہوا. قرآن نازل ہوا ہے نا، لیکن محمد مصطفیٰ صرف قرآن نہیں ہے، قرآن سے بھی بہت آگے ہیں، قرآن سے بھی بہت آگے ہیں. قرآن میں شفا دینے کی طاقت ہے یا نہیں؟ ہے نا، قرآن شفا ہے نا میرے آقا کی. اس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت آتی ہے وَنُنَزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. میرا رسول قرآن سے آگے میں نے کیوں کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ مومن کے لیے شفا ہوں اور رحمت ہوں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم مجھے ہاتھ نہ لگائے ورنہ خسارے میں رہے گا، ورنہ خسارہ اٹھائے گا. قرآن کہتا ہے میرے پاس مومن آئے ظالم نہ آئے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے پاس سارے آؤ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالمین کے لیے ہوں میں رحمت. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی غیر مسلم ہاتھ نہ لگائے، بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، چاہے یہودی آئے، چاہے عیسائی آئے، کافر آئے. میرے آقا نے کافروں کو ہدایت کی ہے، کافروں کو بھی برا نہیں کہا. یہ بات یاد رکھنا، کوئی ایک بات بھی کوئی لگا دے کہ آپ نے کسی کافر کو برا کہا ہو اور یہاں مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں. یہودی آئیں، عیسائی آئیں، کافر آئیں، ہندا آ جائے، ابو سفیان آ جائے، اگر انسان ختم ہو جائیں تو بکریاں آ جائیں، بکریاں ختم ہوں تو پھر ہرنی آ جائے، کبوتر آ جائے، اونٹ فریاد لے کر آئے، جو بھی آئے بس آتا جائے. قرآن کہتا ہے مجھے ظالم ہاتھ نہ لگائے. آقا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا.
اور میرے آقا فرماتے ہیں اس ظالموں انفسہم جاؤ کا، اور جب ظلم کر بیٹھو تو میرے پاس آ جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ ظالم میرے نیڑے نہ لگے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ، جس نے ہاتھ لگایا ظالم نے وہ خسارہ اٹھائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے نیڑے نہ لگے، آقا فرما رہا ہے جن گناہگار نے سارے آ جاؤ، میری رحمت واسع رحمتی کل شین، میری رحمت جو ہے وہ ہر گناہ پر غالب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ٹائم ہو گیا اور بات کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے دائرے کے اندر ہی رکھے، یہی بات سوچنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔